الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، اس وقت ہماری گفتگو کا عنوان رکھا گیا ہے الحاد و ارتداد اور ہماری ذمہ داریاں۔ اہم موضوع ہے اور بہت تفصیل سے بھی بات کی جا سکتی ہے، لیکن میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ کوشش کروں گا کہ کم وقت میں حسب توفیق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صحیح بات، صحیح نیت اور طریقے کے ساتھ ایسی بات جو ہمارے لیے مفید ہو، ہمارے حالات کے مناسب ہو، کہنے سننے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک دو باتیں ایسی ہیں جو بظاہر عنوان سے زیادہ جوڑ نہیں رکھتی اور متفرق باتیں محسوس ہوں گی، مگر ایسا نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت تیار کی تھی وہ فعال یعنی کام کرنے والی جماعت تھی، لیکن ہم لوگ قوال بنے ہوئے ہیں۔ بہت کہنا، بہت سننا بہت پسند ہے ہمیں، لیکن اگر ہم سیرت مبارکہ دیکھتے ہیں تو وہاں پر جہد و عمل زیادہ نظر آتا ہے۔ محققین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لمبی گفتگو بھی 20-25 منٹ کے درمیان کی ہے بس، باقی اور مختصر بھی بیان آپ کا ہوتا تھا، لیکن بہت لمبی گفتگو آپ عام طور پر نہیں فرماتے تھے۔ مگر آپ نے ایک ایسی جماعت تیار کی تھی اور خود آپ کی زندگی بھی جہد و عمل سے بھرپور تھی، اور آپ نے ایسی جماعت تیار کی تھی جس کا معاملہ عمل کا تھا، جہد کا تھا، محنت کا تھا، کام کا تھا۔ ہمارے الحاد و ارتداد کی یہ آندھی پوری دنیا میں چل رہی ہے، ہمارے ملک میں بھی ہم خاص حالات سے دوچار ہیں۔ ہمارے ملک میں اس وقت جن لوگوں نے
اقتدار پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ انہوں نے بھی تقریروں سے زیادہ منصوبہ بندی کے ساتھ محنت کی۔ اس ملک کے اندر انہوں نے گزشتہ 70 سال سے تعلیم کے میدان میں محنت کی، اسکولوں پر کام کیا اور خاموش طریقے پر کام کیا۔ تو 70 سال میں یہ نتیجے ہیں کہ ان کی ذہنیت کے لوگ ملک میں ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں اور تمام اہم مقامات پر ان کی ذہنیت کے لوگ موجود ہیں۔ مگر یہ نتیجہ انہوں نے جلسے سے نہیں حاصل کیا، نعروں سے نہیں حاصل کیا، یہ نتیجہ انہوں نے حاصل کیا 70 سال کی خاموش محنت سے۔ مولانا خالد بیگ ندوی صاحب کی ایک بات سناتا رہتا ہوں اور بہت سے دوستوں نے سنی بھی ہوگی مجھ سے، کہ 2014 میں جب ہمارے ملک کا منظر نامہ تبدیل ہوا تو ان دنوں میں عوام و خواص سبھی پر ایک خاص کیفیت تھی، کچھ مایوسی سی تھی، کچھ پست ہمتی سی تھی، کچھ شکایت تھی، کچھ تعجب تھا، اور یہ سوال تھا کہ اتنی دعائیں کرنے کے بعد ایسا رزلٹ کیوں آیا؟ ہر ایک بول رہا تھا۔ ان دنوں میں میں اپنے بڑوں میں جو لوگ عمر میں قریب ہیں یا جن سے بے تکلفی ہے کسی وجہ سے، ان میں سے جس سے بھی جب کبھی ملاقات ہوتی، کوئی بات کرنے کا موقع ہوتا، تو میں عرض کرتا کہ بھئی ہمارے دشمن نے ایک لائحہ عمل بنایا، 70 سال محنت کر کے انہوں نے ایک نتیجہ حاصل کیا۔ ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنا کوئی لائحہ عمل بنائیں اور ہم بھی محنت کریں، ورنہ جلسے تو ہمارے بڑے بڑے ہو رہے ہیں، لاکھوں کے مجمع جمع ہو رہے ہیں، مگر حالات خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو مولانا خالد بیگ صاحب تشریف لائے ہوئے تھے، تو گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ان سے بھی میں نے یہی باتیں عرض کی۔ تو مولانا نے گاڑی میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سب سے پوچھا، گاڑی جو چلانے والے ہیں وہ انگریزی زبان کے اچھے ماہر ہیں، وکیل بھی بن گئے ہیں، بلڈر بھی ہیں، اسکول بھی چلاتے ہیں، میں تھا اس میں، ایک سافٹ ویئر انجینئر تھے، ایک اور جرنلزم کا کورس کیے ہوئے تھے۔ مولانا نے گاڑی میں بیٹھے ہوئے سب لوگوں سے پوچھا کہ حیدرآباد میں یا تلنگانہ آندھرا میں RSS کا صدر کون ہے؟ آپ کو نام معلوم ہے کیا؟ فردن فردن ہر ایک سے پوچھا، میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ فردن فردن ہر ایک سے پوچھا، آپ کو معلوم ہے کہ اس تنظیم کا صدر حیدرآباد میں کون ہے؟ تلنگانہ آندھرا میں کون ہے؟ نہیں معلوم۔ آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ مولانا نے کہا کہ آپ لوگ عام لوگ نہیں ہیں، دینی یا دنیاوی اعتبار سے خاص لوگ ہیں، اگر آپ لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہے اور جا کے پوچھ لیں تو آپ کو بہت کم کوئی ملے گا آپ کو جس کو نام معلوم ہوگا۔ اور پھر مولانا نے یہ کہا کہ ان کا جو نیشنل پریزیڈنٹ، قومی صدر ہے،
جس کا نام اب تو بہت نمایاں ہے. مولانا نے کہا کہ بعض وجوہات سے اس کا نام باہر آ گیا، ورنہ ان کے کام کا طریقہ تو ایسا ہے کہ اس کے نام کا بھی لوگوں کو پتہ نہ ہوتا. پھر مولانا نے میری بات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم ان لوگوں کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں جبکہ ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ وہ کام میں یقین رکھتے ہیں اور ہم نام کے پیچھے ہیں. ہم کیا مقابلہ کر سکیں گے ان کا؟ ان میں ہم میں بہت بڑا فرق یہ ہے، ان کو نام کی فکر نہیں ہے، کام میں یقین ہے ان کا، اور کام کے لیے بہت قربانی دیتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، نام نظر نہیں آتا. مولانا نے کہا ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا نام بینر پہ ہو. جگہ جگہ جھگڑے ہیں، اختلاف ہیں، لڑائیاں ہیں، کام تھوڑا ہے، نام کی فکر ہے. میرا نام آگے ہونا چاہیے، مجھے عہدہ ملنا چاہیے، مجھے منصب ملنا چاہیے، مجھے اسٹیج پہ بلانا چاہیے. اور دینداروں کے حلقے ہوں یا عصری تعلیم یافتہ اور جو لوگ دنیاوی لائن کے سمجھے جاتے ہیں ان کے حلقے ہوں، سب میں یہی حال. کیسے مقابلہ کریں گے ہم ان کا؟ پڑوسی ملک کے ایک واعظ ہیں، ان کی ایک بات بھی نقل کرتا رہتا ہوں. ایک گفتگو میں انہوں نے کہا، اچھی بات کہی، کہا ہم لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، امریکہ کا ایسا کر لیں گے اور فلانے کا ایسا کر لیں گے، اس کا ایسا کر لیں گے، بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں، جلسے کرتے ہیں. ہم ان قوموں کا کیا مقابلہ کر سکیں گے جو تمدن میں ہم سے بہت آگے بڑھ چکی ہیں، جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے بیت الخلاء کے لوٹے کو بھی زنجیر سے باندھ کے رکھنا پڑتا ہے، اور سبیل کے پانی کے گلاس کو بھی زنجیر سے باندھ کے رکھنا پڑتا ہے. جس قوم کی اخلاقی گراوٹ کا یہ حال ہو کہ بیت الخلاء کا لوٹا محفوظ نہ ہو اور سبیل کے پانی کا گلاس محفوظ نہ ہو، وہ ان قوموں کا کیا مقابلہ کریں گے جو تمدن میں ہم سے بہت آگے بڑھ چکے ہیں. ابھی کل ایک بڑے عالم دین کے ساتھ تھے، تو وہ سنا رہے تھے کہ لندن میں یہاں سے گئے ہوئے بعض حضرات سفر کر رہے تھے ٹرین میں، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص مسافرین میں سے آیا اور اس نے ٹی ٹی سے کہا کہ مجھے جلدی تھی، میں بغیر ٹکٹ لیے ٹرین میں سوار ہو گیا ہوں اور میں فلاں اسٹیشن سے بیٹھا ہوں، آپ میرا ٹکٹ بنا دیجئے، جو پینالٹی ہے وہ بنا دیجئے. تو اس نے ٹکٹ بنا دیا، جو جرمانہ تھا وہ جرمانے کے ساتھ ٹکٹ بنایا، اس کو دے دیا. ان کو بڑا تعجب ہوا، انہوں نے اس ٹکٹ چیکر سے ٹی ٹی سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ ٹھیک ہے اس نے تو کہہ دیا کہ میں ٹکٹ بنانا چاہتا ہوں، اگر اس نے کہا کہ میں فلاں اسٹیشن سے بیٹھا ہوں، ہو سکتا ہے وہ اس سے پہلے کسی اسٹیشن سے بیٹھا ہو، آپ نے اس کی بات کا یقین کر لیا. تو اس ٹی ٹی نے پوچھا آپ کہاں سے ہیں؟ ہندوستان سے. اچھا. اس نے کہا میری 32 سال کی سروس میں یہ دوسرا آدمی ہے جو بغیر ٹکٹ کے سوار ہوا تھا، اور اس نے مجبوری میں ٹائم نہیں تھا اور اسی ٹرین سے جانا تھا تو اس لیے بیٹھ گیا تھا، اور بیٹھ کر کے اس نے ٹکٹ بنوایا ہے. یہ میری 32 سال کی سروس میں دوسرا آدمی ہے. تو پھر مولانا سنانے لگے کہ ہمارے علاقے میں کچھ لوگ ایسے ہیں 15 سال تک روزانہ بغیر ٹکٹ سفر کیا ہے ٹرین کا.
تو بہرحال میرے دوستو، میں آپ کا وقت لے رہا ہوں، مجھے معاف فرمائیے، شاید موضوع کا حق نہیں ادا کر پا رہا ہوں، مگر میں آپ سے بس یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ کچھ عرصے سے تو مجھے گفتگو کرنے کی طرف دل میرا مائل نہیں ہوتا، کم کبھی طبیعت کھلتی ہے، ورنہ اکثر و بیشتر ایسا احساس ہوتا ہے کہ سننے والوں کو بھی خوب پتا ہے، اور سننے والوں میں بھی بہت سے بولنے والے ہیں، بس کہہ رہے ہیں سن رہے ہیں، کہہ رہے ہیں سن رہے ہیں، کہہ رہے ہیں سن رہے ہیں۔ تو جو بھی کام ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دنیا میں 100 آدمیوں کی ایک انگریز نے لسٹ بنائی تو پہلے نمبر پہ رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں رکھا؟ اس کا حضور پہ ایمان ہے؟ نہیں۔ اس کو حضور سے محبت ہے؟ نہیں۔ اس نے ایک معیار بنایا دنیا کی شخصیات کا، کہ دنیا میں کامیاب شخصیات، کم وقت میں کامیابی حاصل کرنے والی شخصیات کون ہیں؟ تو اس نے جو اپنا معیار بنایا تھا، انگریزی مجھے آتی نہیں وہ لفظ، تو وہ جو معیار اس نے بنایا تھا، جو معیارات تھے اس کے، وہ معیارات پہ اس نے رکھا ایک ایک شخص کو۔ ان معیارات پہ رکھنے کے بعد اسے حضور سے کوئی محبت نہیں تھی، حضور پہ ایمان نہیں رکھتا تھا، مگر ان معیارات میں جب جانچا گیا ان معیارات پر، تو جو شخصیت سب سے نمبر 1 پہ تھی وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ایک مختصر سی زندگی میں، نزول وحی کے بعد آپ کو صرف 23 سال کی، 40 سال کی عمر میں وحی نازل ہوئی، 63 سال کی عمر میں آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو صرف 23 سال کا عرصہ ملا۔ اور آپ کے بعد خلافت راشدہ کا دور صرف 30 سال کا، اس میں بھی اخیر کے سال اندرونی انتشار کے بھی ہیں کچھ، مگر پورا عرصہ خلافت راشدہ کا ملایا جائے تو 30 سال کا، یعنی آپ کے صحابہ کی کا جو اقتدار کا دور تھا وہ سمجھ لیجیے۔ آپ کی زندگی جو نزول وحی کے بعد کی ہے وہ صرف 23 سال کی، لیکن آپ نے دنیا میں ایک صالح اور ایسا عظیم ترین انقلاب برپا کیا کہ آج 1400 سال کے بعد بھی آپ کے نام لیوا اور آپ پر اپنی جان نثار کرنے والے دنیا کے کونے کونے میں موجود۔ یہ ہے وہ چیز، پھیل گیا آپ کا پیغام پوری دنیا میں۔ آپ جزیرۃ العرب میں تھے، اس زمانے میں وسائل اور آلات نہیں تھے، اور آپ کو صرف 23 سال کا زمانہ ملا، اور آپ ایک ایسی قوم کے اندر مبعوث ہوئے جو الامیین تھے، جن کو لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا تھا۔ حضور پاک نے ان کو لکھنے پڑھنے کے راستے پر لگایا، اور پھر ان کی ایسی اصلاح اور تربیت فرمائی، اور ان کو ایسا کام کرنے والا بنایا کہ آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن آپ کے بعد خلافت راشدہ کے دور میں دنیا کی سپر پاور طاقتیں ان کی چولیں ہل گئی اور وہ لڑکھڑا کے گر گئی، اور وہ سارے کے سارے مسلمانوں کے قدموں میں آ گئے۔ اور یہ صرف اقتدار اور اختیار کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ اس پیغام کا معاملہ تھا جو پیغام آپ لے کے آئے تھے، کہ اسے دنیا نے دل و جان سے قبول کیا، اور اس پیغام کو پہنچانے والے خود اس پیغام کے داعی بن گئے، اس پیغام کو لے کر۔ تو یہ تھا۔ تو کیسے ہوا بھائی؟ عمل سے ہوا۔ تو کرنے کے کام ہیں،
کرنے کے کام جن کے پاس صلاحیت ہے، جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس جتنا اختیار ہے، ان کو اتنا کرنا ہے۔ چند جمعوں پہلے، بقرعید سے پہلے 1-2 جمعوں میں نے تحفظ ایمان اور کرنے کے کام کے عنوان سے 1-2 جمعوں میں بھی کچھ باتیں عرض کی تھی۔ اس جمعہ میں بھی کچھ بات نوجوانوں کے متعلق میں نے عرض کی۔ بہرحال چند باتیں اشاروں میں آپ سے مختصر عرض کر کے اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ کام بہت ہیں کرنے کے۔ نئی نسل کے ایمان کی حفاظت کے لیے سارے بڑے ہمارے مکاتب پر زور دے رہے ہیں۔ کل کے جمعہ میں نے اپنی گفتگو میں بھی عرض کیا ہے کہ ہمارے ملک میں، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں، گجرات کے لوگ ایک مثال اور ماڈل ہیں۔ گجراتیوں میں مزاج یہ ہے کہ پہلی جماعت سے لے کے 10ویں 12ویں جماعت تک مسلمانوں کے بچے بچیاں مکتب کو جاتے ہیں، اسکول کی تعلیم کے ساتھ۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس یہ ہے کہ 2-3 سال میں ناظرہ پڑھاؤ، چاہے بغیر تجوید کے پڑھا دو، ایسے ہی دور کرا دو، گلپوشی کر دو، دعوت کر دو، زندگی بھر کے لیے چھٹی طے ہو گئی دینی تعلیم سے۔ اب دینی تعلیم کی ضرورت نہیں رہی۔ اب پڑھیں گے دنیا کی بہت ساری چیزیں پیسہ کمانے کے لیے، دینی تعلیم ختم۔ لیکن گجرات کے لوگ ایسے ہیں کہ گجرات کے لوگ پہلی جماعت سے لے کے اپنے بچوں کو 10ویں 12ویں جماعت تک پابندی سے مکتب بھیجتے ہیں، اور ان کا مکتب 1 گھنٹے کا نہیں ہوتا، 2 سے 2.5 گھنٹے کا مکتب ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ گجراتی اگر بمبئی میں ہیں تو بمبئی میں ان محلوں میں چلے جاؤ جہاں گجراتی رہتے ہیں، تو وہاں کی مساجد میں آپ کو بہترین مکتب نظر آئے گا۔ یہ اگر UK میں ہے، برطانیہ میں، تو جو لوگ برطانیہ میں، ان سے پوچھ لو کہ گجراتی کیسے ہیں وہاں پہ، اور انہوں نے اپنی آبادیوں کی کس طرح حفاظت کی ہوئی ہے۔ ایسی دینداری ہے کہ کچھ پوچھو مت۔ ابھی ایک عالم دین تشریف لائے تھے جو ہیں تو یہاں کے، مگر اب ساؤتھ افریقہ کے ہو گئے ہیں، چند دن پہلے تشریف لائے تھے، اور وہ فرما رہے تھے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ دینداری کا اثر ساؤتھ افریقہ کے ان علاقوں میں ہے جہاں گجراتی مسلمان رہتے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ کالوں کا ملک، جہاں گوروں نے قبضہ کیا ہوا تھا، پھر آزادی ملی ان کو، گجراتی تجارت کے لیے گئے وہاں، اور بہت بڑی تعداد میں بسے ہوئے ہیں، لیکن وہاں ان کی جو آبادیاں ہیں اس میں جتنی دینداری ہے دنیا میں، اتنی دینداری کا اثر کہیں اور نظر نہیں آتا۔ اور وجہ اس کی یہی ہے کہ ان کے تمام بچے بچیاں وہ تجارت کرتے ہیں، اور خوب اچھی تجارت کرتے ہیں، چاہے تجارت میں ہو، چاہے دنیا کی تعلیم میں ہو، لیکن 2-3 سال نہیں، 10 سال کے قریب پورا مکتب کو وقت دیتے ہیں، اور پابندی سے وقت دیتے ہیں، اور ان لوگوں نے نصاب اور سلیبس بنایا ہوا ہے بڑے بچوں کے حساب سے بھی، اور پھر ان بچوں کو اچھی دینی تعلیم ملتی ہے۔ اس وجہ سے صرف مولوی حافظ ہی نہیں بلکہ عام آدمی بھی ان کا دینی تعلیم سے آراستہ۔ اس لیے ہم لوگوں کو بنیادی کام مکتب کا کرنا ہے، مکاتب کو منظم کرنا ہے، وقت بڑھانا ہے مکاتب کے لیے، اور جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے ان کو مکاتب پر مال خرچ کرنا ہے، ضروری۔ ابھی حضرت مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم کا ایک کلپ چل رہا ہے، حضرت نے فرمایا کہ تعلیم پر خرچ کرو۔ شادیوں پر جو خرچ ہو رہا ہے لاکھوں کروڑ، وہ بھی حضرت نے بتایا اعداد و شمار، لاکھوں کروڑ خرچ ہو رہے ہیں۔
اور حضرت نے فرمایا کہ اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کرنا خرچ نہیں ہے، یہ انویسٹمنٹ ہے۔ اپنے بچوں کی تعلیم میں انویسٹ نہیں کرو گے تو اور کہاں انویسٹ کرو گے اپنا پیسہ؟ تو لہذا مکاتب اچھے چلائے جائیں، منظم مکاتب چلائے جائیں۔ خود اپنے اسکول کالج ہونا یہ بھی ضروری ہے، لیکن وہ زیادہ بڑا کام ہے، اس لیے جو کام عموم سے کیا جا سکتا ہے وہ مکاتب کا ہے، لیکن اور جو بہتر کام ہے وہ بہتر کام اپنے ادارے قائم کرنے کا ہے۔ اپنے اسکول ادارے قائم کرنا، اس کے لیے قربانی دینا، اور ملت کر سکتی ہے مگر کرنا نہیں چاہتی۔ پتہ نہیں کیا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ ایسے ہی زوال نہیں آتا، آپ کے زوال کا کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے، آپ غلط فہمی میں ہیں، دھوکے میں ہیں۔ ہمارے زوال کی ذمہ داری ہم دوسرے پہ ڈالتے ہیں، دوسرا ذمہ دار نہیں ہے ہمارے زوال، ہمارے زوال کے ہم ذمہ دار۔ سمجھ میں نہیں آتا۔ لوگ تمام کاموں کے لیے علماء کو بولتے ہیں، علماء اپنی لائن کا کام کر رہے ہیں، پھر اپنی لائن سے ہٹ کے بھی جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن جو باقی لوگ اپنی زندگی کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں بس کا صرف اپنے ہی لیے جیئیں گے اور اسی میں مر جائیں گے۔ یہ کمایا، یہ کمایا، یہ بنایا، یہ بنایا، کروڑ سے 10 کروڑ ہوئے، 10 سے 50 ہوئے، 50 سے 100 کروڑ ہوئے۔ مالداروں کے پاس بیٹھو تو صاحب بڑے مست ہیں، صاحب 100 کروڑ کا مالک بن گیا، 500 کروڑ کا مالک بن گیا۔ مالداروں کے مجمع میں بیٹھو تو بولتے ہیں فلانا 500 کروڑ کا آدمی ہے، فلانا 1000 کروڑ کا آدمی ہے، فلانا 5000 کروڑ کا آدمی ہے۔ جان نکلے گی تو 2 کوڑی کا آدمی نہیں رہے گا۔ جب بدن سے جان نکل جائے گی اور لاش پڑی ہوئی ہوگی تو ایک فقیر کی لاش میں اور 1000 کروڑ کے آدمی کی لاش میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ مگر پوری زندگی اسی میں گزر رہی ہے۔ مجھے زیادہ تکلیف ان لوگوں کے متعلق ہوتی ہے جو کر سکتے ہیں اور نہیں کر رہے ہیں۔ آج اور کل میں زندگی گزر رہی ہے۔ حیدرآباد کے بعض محلوں میں تاجر اور مالدار لوگ رہتے ہیں، اتنے مالدار ہیں کہ میں کئی مرتبہ ان سے کہہ چکا ہوں کہ بھائی آپ لوگوں کو اللہ نے اتنا مال دیا ہے کہ 2-4 لاکھ روپے کچرے میں پھینک دیے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ آپ اتنا مال ہے آپ کے پاس الحمدللہ، مگر آپ کی اولاد عیسائیوں کے پاس جا رہی ہے، آپ کی اولاد دوسروں کے پاس جا رہی ہے، آپ کو کوئی فکر نہیں ہے اس سے۔ ان میں سے 20 آدمی کھڑے ہو کے 5-5 لاکھ دے دیں، 1 کروڑ، اور 5 لاکھ نکالنے سے میں سچ کہہ رہا ہوں ان کی زندگی میں 5 پیسے کا بھی فرق نہیں آئے گا، 5 پیسے کا فرق نہیں آئے گا۔ وہ 5 لاکھ نکال کے ڈال دیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا ان کی زندگی میں۔ مگر اس امت کے پاس شادیوں میں اڑانے کے لیے پیسہ ہے، کام کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے اس امت کے پاس۔ چلیے بات اتنی لمبی نہیں عرض کرنا چاہ رہا تھا، آگے بڑھتا ہوں۔ لڑکیوں کا معاملہ سب سے زیادہ اہم ہے، نازک ہے، لیکن اس کا اصل علاج اپنے ادارے قائم کرنا ہے، اپنے ادارے قائم کرنا ہے۔
نہیں کرو گے کوئی فارمولا، کوئی نسخہ، کوئی وظیفہ ہمارے پاس نہیں ہے بھائی۔ جتنے واقعات ہیں لڑکیوں کے انحراف کے، ارتداد کے، ان میں سے بیشتر میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ تعلیم گاہوں میں جن لوگوں سے لمبے عرصے تک رابطہ رہا ہے یہ لڑکیاں ان کے ساتھ گئی ہیں۔ تو جب تک آپ وہاں سے نہیں بچائیں گے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ کئی ایک واقعات ہیں میرے ذہن میں آ بھی رہے ہیں، مگر میں خود بھی اب بات اپنی زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور ایک مشورہ جو لڑکیوں کے سلسلے میں دے رہا ہوں، خوب چلائیے اس کو، کوشش کیجئے اس کے لیے کہ کم سے کم یہ کرو کہ 3 سال کے لیے، فرسٹ سے لے کے 5th تک کا، 6 تک کا زمانہ، پہلی جماعت، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں، 6ٹھی تک بھی چلو، اس میں آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو 3 سال کے لیے اسکول مکمل روک دیجئے۔ اسکول میں صرف نام رکھیے، اہم سبجیکٹ گھر میں پڑھا لیجئے، ٹیوشن میں پڑھا لیجئے، اور 3 سال کے لیے خالص مدرسے میں داخل کیجئے ان کو۔ اور مدرسے میں کیا پڑھانا ہے؟ مدرسے میں قرآن شریف اچھا پڑھانا ہے، عقائد اور ضروری دینی باتیں ان کو پڑھانا ہے، اور سب سے بڑھ کے ان کو اردو زبان پڑھانا ہے۔ 3 سال یہ کام کر لو بس۔ اور جو اسکول کی تعلیم چھوٹے گی اس کو ریکور کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیول پہ بہت آسانی سے بچے اس کی تلافی کر لیں گے۔ 3 سال کے بعد لے جاؤ آپ وہاں داخل کرو، مگر اس کو اردو زبان بہترین آ جائے، قرآن آ جائے، اور ضروری دینی معلومات اس کو مل جائیں۔ تدبیر کے درجے میں تم تھوڑا کرو، اللہ بہت کچھ عطا فرمائے گا۔ اتنا بھی نہیں کر سکتے، انشاءاللہ یہ کرو گے، انشاءاللہ یہ بچیاں دین سے جڑی ہوئی رہیں گی، اپنی تہذیب سے جڑی ہوئی رہیں گی، اور اپنی آنے والی نسل کی دینی اور ایمانی تربیت کریں گی انشاءاللہ۔ ایک پہلو لڑکیوں کے معاملے میں اور بھی ہے، میری بات نہیں ہے، حضرت مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی دامت برکاتہم سے اسی رمضان المبارک میں کچھ دیر حضرت کی باتیں سننے کا موقع ہوا۔ شمال میں یہ واقعات زیادہ ہیں، تو حضرت نے جو بات سنائی، جہاں تک ہو سکے حضرت کی بات نقل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا بھائی ہم گئے بعض لڑکیوں کے پاس اور ہم نے کہا کہ تم نے اپنا مذہب کیوں چھوڑ دیا؟ تو لڑکیوں نے کہا ہم نے اپنا دھرم نہیں چھوڑا ہے، وہ اپنے دھرم پہ ہے، میں اپنے دھرم پہ ہوں۔ وہ اپنے مذہب پہ ہے، میں اپنے مذہب پہ ہوں، تو پھر تم نے شادی کیوں کی؟ تو مولانا فرمانے لگے، بعض لڑکیوں نے کہا مولانا اگر آپ ہم سے فری میں شادی کرنے تیار ہیں تو ہم آپ سے شادی کرنے تیار ہیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ آپ لوگ ہم سے فری میں شادی کرنے تیار نہیں ہیں۔ آپ اگر ہم سے فری میں شادی کرنے تیار ہیں تو ہم تیار ہیں آپ سے شادی کرنے، مگر بات یہ ہے کہ آپ ہم سے فری میں شادی کرنے تیار نہیں ہیں۔ آپ جب تک ہمارے ماں باپ کو نچوڑ نہیں لیتے آپ ہم سے شادی نہیں کرتے، اور ہم نے ان سے شادی اس لیے کی ہے کہ انہوں نے ہمارے بوڑھے ماں باپ کو 2-2 لاکھ روپے دیے ہیں۔ میں نہیں بول رہا ہوں، مولانا تو بولتے چلے تھے یہی، میں میری بات نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، ایک معتبر شخصیت کی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں، یہ حقیقت۔ اب ابھی بھی ایک اخبار میں چل رہا ہے
نکلس روڈ پہ کسی لڑکی کو دیکھ لیے غیروں کے ساتھ تو ویڈیو وائرل کر دیے، کیس ہو گیا، قانون میں پھنس گئے۔ آپ کو نکلس روڈ پہ کسی بچی کو غیر کے ساتھ دیکھ کے غصہ آ رہا ہے، لیکن آپ کو یہ عقل نہیں آ رہی ہے کہ مسلمان کی بچی سپر مارکیٹ میں کام کرنے کیوں آئی ہے، مسلمان کی بچی ہاسپٹل میں کام کرنے کیوں آئی ہے، مسلمان کی بچی آفس میں کام کرنے کیوں آئی ہے۔ آپ کو عقل ہے کچھ؟ آپ نے سوچا ہے کبھی کوئی مسلمان باپ، کوئی شریف باپ اپنی بیٹی کو بغیر مجبوری کے سپر مارکیٹ میں کام کرنے بھیجے گا، آفس میں کام کرنے بھیجے گا، ہاسپٹل میں کام کرنے بھیجے گا؟ تو آپ کو سوچنے کا کوئی موقع ہی شاید نہیں ملا ہے۔ آپ نے یہ نہیں غور کیا کہ یہ بچی آئی کیوں یہاں کام کرنے کے لیے؟ یہ بچی یہاں کام کرنے کے لیے اس لیے آئی کہ ہم اور آپ مجرم ہیں اس بچی کو یہاں بھیجنے کے۔ ان بچیوں کا رشتہ دور دور تک آثار نہیں ہے رشتے کے، اور رشتے کے لیے جو چاہیے رقم وہ تو دور کی بات ہے، گزارا کرنا بھی مشکل ہے۔ لہذا باپ مجبور ہو کے اپنی بیٹی کو بھیج رہا ہے تو وہاں وہ بیٹی خطرات سے دوچار ہو رہی ہے، وہ بیٹی خطرے میں پڑتی ہے، اور اس کا دین، ایمان، عزت، آبرو خطرے میں پڑتی ہے۔ ہم اس کی حالت کو دیکھ کے غصہ ہوتے ہیں، اس پہ کیا غصہ ہوتے ہیں؟ ہمیں تو غصہ اپنے آپ پہ ہونا ہے۔ اس لیے یہ موضوع ایک الگ موضوع ہے، مستقل موضوع ہے، مگر اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بچیوں کے یہ حالات اور واقعات پیش نہ آئیں تو آپ کو اپنے معاشرے کی یہ بنیادی اصلاح کرنا پڑے گا۔ تو تعلیم کے حوالے سے یہ کام، اور سماجی اصلاح کے حوالے سے یہ کام ہے۔ یہ چند باتیں جو اس وقت ذہن میں تھی میں نے عرض کر دی۔ جو نوجوان اب آگے بڑھ رہے ہیں، نوجوانی کی عمر میں آ گئے ہیں، کل کے جمعہ میں بھی میں نے کچھ باتیں عرض کی جو اللہ نے توفیق دی، وہی دوہرا بھی رہا ہوں آپ کے سامنے کہ بھئی جو ہماری جماعتیں دین کی محنت کر رہی ہیں، ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کام کرنے والوں کو، جو بھی امت کے نفع کے لیے کام کر رہا ہے ہمیں اس پر خوشی ہونا ضروری ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ بلکہ ہم نے بہت سی چیزوں میں فروعی، بہت سی چیزوں میں ہم نے بہت توسع اختیار کر لیا، اور میں کبھی عرض کرتا ہوں کہ بھئی اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ایک تاجر سے کسی نے پوچھا جنت میں جانا چاہتے ہو یا دوزخ میں جانا چاہتے ہو؟ تو تاجر نے کہا جہاں 4 پیسے کا فائدہ ہے وہاں چلے جاؤں گا۔ تو ہمارا بھی معاملہ ویسا ہی ہے کہ باوجود بہت سے اختلافات کے بھی جس سے بھی امت کے دین کو کوئی نفع پہنچ رہا ہے ہمیں اس پر خوشی ہے، مگر ان نوجوانوں پر محنت کرنے کے لیے موجودہ حالات میں کچھ حکمت اور مناسب طرز عمل اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ کھیل اور تفریح کے میدان کو دشمنوں نے نوجوانوں کو بگاڑنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ ان 2 میدانوں کو اب دین کی محنت کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ ان دونوں میدانوں کو نوجوانوں کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ مولانا خالد بیگ صاحب جن کا ابھی ذکر آیا، مولانا وہ بتاتے بھی ہیں کورونا کے زمانے میں مولانا نے اپنے ہی شہر میں یہ کیا کہ یہ جو بہت سے بچے ایسے ہی پھرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، ویسے بچوں کا ایک گروپ مولانا نے اس گروپ کو لیا، ان کو اسپورٹس کی تربیت دی اور اسپورٹس کے راستے سے ان کو مسجد میں لائے، اور پھر
ان کی دینی اخلاقی ہر اعتبار سے تربیت کر کے ان کو بہترین آدمی بنا دیا، مگر پہلے مولانا نے یہ کیا کہ ان کو کپڑے دلائے، ان کو فٹ بال دلائے، ان کو سامان دلائے، ان کو کھیل میں لگایا اور خوب کھیل میں ساتھ رہ کر کے پھر کھیل کے راستے سے ان کو مسجد میں بھی لے کے آئے اور ان کی تعلیم کا بھی انتظام کیا اور ان کی اخلاقی تربیت کا بھی انتظام کیا۔ کبھی موقع ہو تو مولانا سے آپ اس تفصیل کو سنیے، بلکہ وہ اپنے پی پی ٹی کے ذریعے سے دکھائیں گے بھی آپ کو کہ وہ بچے مسجد میں آرام کر رہے ہیں اور کیسے ان بچوں کو لایا گیا۔ آج اس کی ضرورت ہے، کیونکہ اب خالص دین کے عنوان سے آپ سیدھے جائیں گے وہ بدعت جائیں گے، لہذا اب دین کا کام کرنے والوں کو یہ طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسے ہی سیر و تفریح وہ بھی کوئی غلط چیز نہیں ہے، جائز حدود میں اس کو ذریعہ بنایا جائے اور نوجوانوں پر محنت کی جائے، اور کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، کیونکہ ہمارے درمیان بھی بہت سے فرق ہیں اور بہت سی تنظیمیں ہیں جو کام کر رہی ہیں، تو ان سارے فروق کے ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ امت کے مفاد کو ملحوظ رکھتے ہوئے نوجوانوں کو سچا پکا مسلمان بنانے، ان کے دین اور ایمان کو باقی رکھنے کی محنت کو ہم اپنی محنت کا اصل محور بنائیں اور مسلکی تشدد سے نوجوانوں کی حفاظت کریں، ان کے اندر فروعی چیزوں کے اندر کوئی شدت پیدا ہونے نہ دیں، یہ بہت ضروری ہے، ورنہ اپنے پاؤں پہ ہم خود ہی کلہاڑی ماریں گے، اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے ہم۔ تو بہرحال ان بچوں کی حفاظت، ان نوجوانوں کی کیسے حفاظت کی جائے، اس کے لیے اب کچھ دوسرے طریقے اختیار کرنے پر غور کرنا چاہیے اور نوجوانوں کی اس طرح سے تربیت کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ چند متفرق باتیں جو میرے ذہن میں آئی میں نے آپ کے خدمت میں عرض کر دی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنائے۔ اور یہ جو پروگرام ہو رہا ہے تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے، تو میرا عنوان تو یہ تھا، باقی آپ اور عناوین سے مستفید ہو رہے ہیں۔ امت میں بہت سے فتنے ہیں اور ہمارے اطراف پھیلے ہوئے ہیں بہت سے فتنے۔ دیکھیے امت میں کچھ اختلافات تو وہ ہیں جیسے میں نے عرض کیا فروعی اختلاف، اور اس معاملے میں ہمارے اندر بہت توسع اور وسعت ہے۔ اختلاف اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ان سب کو اپنا بھائی مانتے ہیں، لیکن اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بعض ایسے لوگ جو پوری طرح سے گمراہ ہیں، وہ مسلمانوں کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے یہ اندرونی اختلافات ہیں ویسے یہ ایک جماعت ہماری بھی ہے۔ تو اس پروگرام میں خاص طور پر ان لوگوں کی نشاندہی کی جاتی ہے کہ جو دراصل مسلمانوں کے اندر نہیں ہیں، جو گمراہ ہیں، جو بالکل راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ دیوبندی مکتب فکر ہو، بریلوی مکتب فکر ہو، اور اہل حدیث بھائیوں میں جو معتدل ہیں وہ سب ہمارے اپنے ہیں، ہم ان معاملات میں شدت اختیار نہیں کرتے، جو اختلاف ہے جہاں اتنا ہم کرتے ہیں۔ البتہ برسبیل تذکرہ ایک بات عرض کر دوں کہ الحمدللہ امت میں مجموعی طور پر سب میں ایک اعتدال ہے، اور حالات کی وجہ سے سب یہ چاہتے ہیں کہ اختلاف کے ساتھ بھی مل جل کے رہیں، اختلاف کے ساتھ بھی اتفاق سے رہیں۔ البتہ ذرا دو طبقوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے شدت اور غلو زیادہ اختیار کر رکھا ہے۔ بعض حضرات جو بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں کچھ لوگ، سب نہیں ہیں، ماشاءاللہ ہمارے شہر میں بھی اعتدال والا طبقہ غالب ہے اور پوری دنیا کے اکثر حصوں میں، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اتنے متشدد ہیں
کہ بھئی قربانی میں اگر دوسرے طبقے کے نام کا آدمی آ گیا تو قربانی نہیں ہوئی. جنازے کی نماز میں اگر کوئی آدمی شریک ہو گیا بس سب کو نیا کلمہ پڑھاؤ، سب کافر ہو گئے. آپ دیکھتے ہیں بعض ایسے ویڈیو، آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھی کیوں، اس میں شریک کیوں ہوئے، جتنے شریک ہوئے سب کافر ہو گئے، سب کلمہ پڑھو. تو ایک یہ طبقہ ہے، اللہ اس کو ہدایت دے کہ اپنے مسلک پہ قائم رہیں وہ، لیکن امت کو ایسا توڑے نہیں. اور ایک ہمارے اہل حدیث بھائیوں میں معتدل لوگ بھی ہیں، مگر بعض بھائی ایسے ہیں جنہوں نے اتنی شدت اختیار کر رکھی ہے کہ وہ اپنے سوا گویا دوسروں کو مسلمان سمجھنے بھی آسانی کے ساتھ تیار نہیں ہیں. تو بس ہم کوئی مسلکی اختلاف لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور جو معتدل ہیں ان کے متعلق بھی نہیں بول رہا ہوں میں الحمدللہ، لیکن جن لوگوں کے اندر بہت زیادہ شدت اور غلو ہے ان سے نقصان پہنچ رہا ہے. تو ہماری ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے اندر اپنے موقف پہ قائم رہیں. آپ ہر ایک کو حق ہے، اور اپنے علماء کے تابع رہیں، یہ بھی ہے اہم چیز. ہر آدمی عالم اور محقق نہیں ہے، اپنے علماء کے تابع رہو، آپ اپنے موقف پہ رہو. مگر امت کے حالات ایسے ہیں کہ جن چیزوں میں سب مل جل کر کام کر سکتے ہیں مل جل کر کام کرو اور اتفاق کے ساتھ کام کرو، تاکہ امت ان فتنوں سے محفوظ رہے اور گمراہیوں سے محفوظ رہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.